السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام زلکانی نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا یہ نہیں بیچنا تھا؟ تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، میں تو سیر کرنے نکلا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اس اونٹ کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ دیکھتے رہے، اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب صدمے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ شخص جو اونٹ لے کے چلا گیا، یہ شخص جو اونٹ لے کے ادھار پہ چلا گیا، اس کا کوئی پتہ پوچھا تھا؟ کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یہ آپ اسے جانتے ہوں یا یہ درمیان میں کوئی ضامن ہو۔ یہ کوئی چیز گروی رکھے جائے اور کہا ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس سے درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں دیا، تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، اس کی تو یار تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا ہے، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، قیمتی اونٹ لے گیا ہے۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اس کا عکس پڑتا تھا۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو دکھا کے تم سے ہتھیا کر لے گیا۔ امام زلکانی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گئے تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے میں اور قافلے کی سردار کی بیوی خیمے کا پردہ جھلکا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ اسے جانتی ہیں؟ کہا میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اور اس میں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے کہ کون ہے وہ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا اس قیمت کے بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارے رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا یہ نخلستانی مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا ہے یہیں ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ امام زلکانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق۔ وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ منورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ، یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری تو کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے۔ تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے تو اتنا خوبصورت ہے۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے
تو مجھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! سارے حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو پھر بتاؤ حضور کا حسن، حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ و شان تو حضور کا چہرہ ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے لیے گئی اور حضور سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اپنی والدہ گرامی کے ساتھ حضور کی قربت کے حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پر بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی، اس کا قد باقی انگلیوں کی نسبت لمبا تھا۔ فرماتی ہیں آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زاجر نہیں ہوتا۔ جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے پیار کیا جائے تو مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں حسین اور خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں۔ آپ کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو آپ اس پیار کے تقاضے سے اس بندہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے۔ محبت اس تقاضے کی تکمیل ہے، بندہ جبیں سے پیار کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی علیہ رجمہ اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے تھے۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے محبتوں کو دیکھا جو ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر محبتوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کسی سے محبت ہو کسی نہ کسی بہانے اس کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو میں مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوں۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت کے حوالے سے کوئی بات کی جائے۔ علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن ہم اور میں کہتا ہوں کہ کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو، پروانہ دلیلیں ڈھونڈتا رہا ہو، یہ بھی ممکن نہیں۔ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہو اور امتی کو کوئی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اس کا محبوب کا ذکر چھیڑے۔ تو محبت کا تقاضا ہے بندہ حسن سے پیار کرے، اس کا کثرت سے ذکر کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے اور نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے۔ بندہ حسن سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں بہرا بھی ہو جاتا ہے، اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت میں نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے اور نہ اس کے عیب سن سکتا ہے۔ اس کو اس کا عیب دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے۔
وہاں کمال نظر آتا ہے، عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کو بھی ایک تمیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا اور کہا، تیرے حسن کا بڑا چرچا ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا ہے کہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا ہوں۔ نام تو اس کا کسیس تھا، لیکن دنیا محبتوں کے نام سے جانتی ہے اور دنیا اسے مجنون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، تیری محفل میں آگے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں، بے نام ہوئے تو نے وعدہ کیا تھا، چھیڑیں گے نا ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص تک مٹ گیا، نام تک مٹ گیا، کہا تیری آنکھوں میں کون سے جادو ہیں کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا، تیرے سے زیادہ میری لونڈیاں خوبصورت ہیں، مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا۔ تو لیلا نے 2 لفظ ہی بولے، کہا، بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنوں تو نہیں ہے، نہ تیری آنکھیں مجنوں والی ہو۔ اگر تیری آنکھیں مجنوں والی ہوتی تو پھر تو مجھے دیکھتا تو ہوش والا، اور مجنوں ہوش کو چھٹی دے کر آ گیا۔ اس کوچے میں ہوش کی پونجی چلتی ہی نہیں ہے۔ تو رومی کہتا ہے، اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو محبتوں کی آنکھوں سے، مجنوں کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے، اور یہ تو ذات ہے وہ جہاں عیب ہی نہیں ہے۔ محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور یہ وہ ذات ہے جہاں عیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں وہ تو ہے ہی سراپا کمال۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے۔ خدا کی قسم، حضور کی ذات وہ ذات ہے۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے، 12 نبیوں نے آرزو کی کہ کاش ہم حضور کی امت سے ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔